اس وقت پوری دنیا ایک عالمگیر وبا یعنی نوول کرونا وائرس کی وجہ سے بہت خوف اور پریشانی کا شکار ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، ایسی صورتحال میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن میں آج اس ویڈیو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ یہ شکر گزاری کا بھی ایک عظیم موقع ہے۔ دیکھیے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کا شرف عطا کیا ہے، لیکن ہم اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ زندگی حواس کی بنیاد پر گزارتے ہیں۔ ہم سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ تر جو چیز ہمارے اعصاب پر، ہمارے حواس پر، ہمارے محسوسات پر سوار ہوتی ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں شکر گزاری کے لیے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی سمجھ کو استعمال کریں تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ جو مطلوب رویہ ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے، اس شکر گزاری کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو بھیجتے ہیں جو ہمارے اعصاب کو متاثر کرتی ہیں، جو ہمارے حواس پر سوار ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ہم ان چیزوں کو بھی دیکھنے لگتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی حساس ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے ہم حساس نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اس وبا کو دیکھیے، اس نے کیا مسئلہ پیدا کیا ہے؟ بھئی زندگی جائے گی نا، تو سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کس نے دی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہمارے رب نے دی تھی، ہمارے خالق نے دی تھی، ہمارے مالک نے دی تھی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنی اولادوں کو بھی پیدا نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس رب نے یہ زندگی دی، جس کے جانے کے خوف سے ہم اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اس زندگی دینے والے کے سامنے ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم تڑپ کر اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ خوف کی جس کیفیت کا اس وقت ہم شکار ہیں، اسی شدت کے ساتھ ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ پہلا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ صحت، یعنی مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ صحت کیسی نعمت ہے؟ عربی میں ایک بڑا دلچسپ محاورہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ صحت وہ تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ عام حالات میں ہم صحت کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ایک بادشاہ اپنی ریاست میں سب کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اس بادشاہی کا شکر ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، صحت کا یہ تاج ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واہ، کیا نعمت تھی جو ہمیں حاصل تھی، کیسی قدرت تھی جو ہمیں حاصل تھی، کتنی طاقت تھی جو ہمیں میسر تھی، اور ہم نے اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کی۔ تو کرونا وائرس کیا کر رہا ہے؟ صحت ہی چھین رہا ہے نا، وہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے، ایک بڑی اہم چیز ہے، کرونا وائرس کے نتیجے میں انسان کے لنگز متاثر ہوتے ہیں، سانس متاثر ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ کتنی ضرورت کی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن میں تقریباً 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، 23,000 دفعہ، اور ایک پیسہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک پیسہ نہیں دیتے۔ اس دنیا میں جہاں کوئی فری لنچ نہیں ہے، جہاں پر پانی جیسی نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے، ہمارے گھر میں جب حکومت پہنچاتی ہے تو اس کا بل لیتی ہے، بارہا پانی نہیں آتا، بل آ جاتا ہے، لیکن ایسے میں رب العالمین نے ہر چیز ہمیں فری دے رکھی ہے، کثرت سے دے رکھی ہے۔ یہ جو سانس ہے، آکسیجن ہے، اس کا تناسب دیکھیے فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے برقرار رکھا ہے۔ 20% کے لگ بھگ یہ آکسیجن ہے، کم ہو تب بھی ہم مریں گے، زیادہ ہو تب بھی ہم مریں گے، لیکن ہمارا رب ہے جس نے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ کبھی ہم نے شکر کیا ہے؟ اس طرح تڑپ کے شکر ادا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے مریضوں کو، رشتے ناتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، ملنے جلنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رشتے ناتے کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب اپنے گھروں کے اندر بند ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی، جب ہم جہاں چاہتے تھے جا سکتے تھے، جس سے چاہتے تھے ہم مل سکتے تھے۔ آج جب یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کن عظیم نعمتوں میں ہم جی رہے تھے، اور ان جیسی انگنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا خالق کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، لیکن ہم نے اس مہربان رب کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جو ستم ہم نے ڈھایا اس دور کے اندر، جو ستم ڈھایا ہے کہ خدا کو گویا کہ سمجھیے کہ
گالی دینے سے جس چیز کو تعبیر کیا گیا تھا شرک، ہم نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم لوگوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انسانیت نے خدا کا انکار کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے جو انسانیت کو راستہ دکھائے۔ یہ میرا اور آپ کا کام تھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ جس شکر گزاری کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے وہ ایک عمل نہیں ہے، وہ ایک رویہ ہے۔ شکر گزاری کو ہماری پوری زندگی میں آنا چاہیے۔ یہ اعتراف نعمت بھی ہے، یہ عملی طور پہ بھی اظہار ہے، یہ اپنی ذات میں شکر گزار بننا بھی ہے، اور دوسروں تک خدا کی اس نعمت کا، خدا کے تصور کا، اس ہدایت کا ابلاغ بھی ہے، جس کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد اب مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اس کے لیے ہمیں عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، علماء کا کام تو انذار ہوتا ہے اپنی قوم کو، اور علماء یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات میں ہم ایمان و اخلاق کا نمونہ بن جائیں۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی عظیم نعمت تمہیں دی تھی، میں نے جو چاہا تھا تمہیں لکھ کے دیا تھا، تمہارے پاس تحریری شکل میں موجود تھا کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا نہیں چاہتا، کیا چیز مجھے خوش کرتی ہے، کس چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں، کس چیز سے جنت ملے گی، کس سے جہنم ملے گی، ایک ایک چیز تمہیں میں نے لکھ کے دی تھی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے اٹھا کے اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ کبھی اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو زندگی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے، اس طالب علم نے جو ایک حقیر سا کام اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان، میں نے کتاب لکھی ہے میری ویب سائٹ انذار کے اوپر، وہ بلا معاوضہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، آپ اسے پڑھیے۔ میں نے قرآن مجید کے وہ سارے مقامات جمع کر دیے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان 6,500 ہزار آیات میں سے وہ سلیکشن میں نے دے دیا جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ چند اخلاقی احکام ہیں، خدا کے حقوق ہیں کچھ، اور بندوں کے حقوق ہیں، ان کو اپنی زندگی بنائیے۔ جس وقت ہم اس حق کی شہادت دیں گے، یعنی شہادت کس طرح دیں گے؟ اس زندگی کو اختیار کریں گے جس میں ہم ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، ہم عدل کریں گے، ہم احسان کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم ناپ میں کمی نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم تکبر نہیں کریں گے، ہم حسد نہیں کریں گے، ہم نیکیاں اختیار کریں گے، ہم گناہوں سے رکیں گے، خدا کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ چلیں گے۔ جب ہم یہ کریں گے تو دنیا کے سامنے اصل میں ہم حق کی شہادت دیں گے، ہم حق کا نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت تو دنیا اس کتاب میں اسلام کو نہیں دیکھتی، میری اور آپ کی شخصیت میں اسلام کو دیکھتی ہے، اور ہماری شخصیت میں اس میں اس وقت اگر کچھ ہے میری اور آپ کی شخصیت میں تو منافقت ہے، کفر ہے، الحاد ہے، دنیا پرستی ہے، غفلت ہے، خدا سے دوری ہے۔ ہم اس وقت شیطان کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم خدا رحمان کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے۔ تو خدا را یہ موقع ہے جس میں ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کا عزم کرنا چاہیے، شکر گزاری کی ہمیں زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ ورنہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پچھلے صدی میں ایسی ہی وبا ٹھیک 100 سال پہلے انہی دنوں میں آئی تھی، اور وہ اسی وجہ سے آئی تھی۔ انسانیت نے ایک ہنی مون پیریڈ دیکھ لیا تھا، یعنی جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن جب 1914 میں آیا، جسے ٹیکنالوجیکل ایرا کہتے ہیں، اس نے دنیا کو جنت بنا دیا۔ جتنی ایجادات اس وقت میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں سب اسی وقت ہوئی تھیں، اور انہوں نے زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا، زندگی کو انتہائی خوشگوار اور آسان بنا دیا تھا۔ تو بجائے شکر گزار ہونے کے انسانیت نے الحاد کو اختیار کیا، انسانیت نے ظلم کو اختیار کیا۔ پہلی جنگ عظیم جیسا ظلم انسانوں نے کیا جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آفت کو بھیجا، اسپینش فلو کو، جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ مرے، اور دنیا بھر کے اندر ایک تباہی تھی گویا کہ جو مچ گئی تھی۔ مسلمان ہوش میں نہیں آئے، مسلمانوں نے اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھیے اس کے بعد مصیبتوں کا ایک دروازہ کھل گیا، عالمی کساد بازاری تھی جو کہ آئی، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت غربت پھیلی، مہنگائی ہوئی، افلاس ہوا۔ پھر دوسری جنگ عظیم آئی، ایک عظیم ہلاکت تھی جو انسانیت میں مسلط ہوئی۔ پھر کولڈ وار کی شکل میں، سوویت یونین کے جبر اور الحاد کی شکل میں دنیا 50 سال تک خوف کے عالم میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو بدلا، اور پچھلے 30 سال سے ایک دفعہ پھر ہم تھرڈ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے انفارمیشن ایج کا، پھر ایک ہنی مون پیریڈ میں ہم داخل ہوئے تھے۔ اس میں ہر طرح کی خیر تھی، بھلائی تھی، ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی بلکہ الحاد کو فروغ دیا۔ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، وہ اپنے انہی رویوں کا شکار رہے جس میں وہ پہلے مبتلا تھے۔ تو نتیجہ اب پھر ایک عظیم وبا کی شکل میں آیا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کو روکنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔
جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں تھامیں، اس کو زندگی بنائیں، شکر گزاری کو عمل نہ سمجھیں، اس کو زندگی بنائیں، اپنی زندگی میں شکر گزاری بنا لیں، اس اخلاق عالیہ کا نمونہ بنا لیں جس کی کامل ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور جو قرآن مجید کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس وبا کو روک دیں گے، اس کو غیر مؤثر کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم باز نہیں آئے، اپنی حرکتیں نہیں بدلی، تو میں وارن کر رہا ہوں کہ پھر اس صدی میں بھی انتہائی خوفناک صورتحال کے لیے تیار ہو جائیے، اس لیے کہ پھر بڑی مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ ایک ہے جس پہ میں لکھتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں۔ ایج آف آٹومیشن کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، الحاد کا فروغ ہوگا، ظلم کا فروغ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے اگر مسلمانوں نے اپنے رویے کو نہیں بدلا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ عذاب ہے، ان کے سامنے جہنم ہے، اس لیے وہ جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ ہوش میں لا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو شکر گزار بننا ہوگا، اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر تیار ہو جائیے، بہت برا وقت آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔